دیکھیں حسن ظاہر سے انکار نہیں ہے اور حسن باطن سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سوچ اس طرف چلی جائے کہ ڈیٹاکس اور بوٹاکس میں ہی زندگی گزارنی ہے اور بس اپنے اس چمڑی کو گورا کرنا ہے اور اس جسم کے اوپر یہ جو چمڑا ہے اسی کو بہتر کرنا ہے اور اسی کی بہتری کے لیے جو ہے زندگی میں سب کچھ کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہر پہ تو توجہ دے رہے ہیں لیکن آپ اپنے باطن پہ توجہ نہیں دے رہے، اور جب اس ظاہر پہ توجہ دیتے دیتے انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ باطن کو فراموش کر دیتا ہے، تو پھر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس ظاہر کو فنا ہونا ہے، یعنی اس جسم کو فنا ہونا ہے، انسان کو مرنا ہے، اور انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان مرتا ہے اور قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہی جو آنکھیں جن کو بہت وہ خوبصورت اور حسین بنانا چاہتا ہے یہ اس کے گالوں کے اوپر بہہ جاتی ہیں، یہی کلے جن کو وہ بڑا حسین بناتا ہے ان کلوں کو آ کر حشرات الارض کھا جاتے ہیں، یہی جسم جس کے لیے وہ صبح شام ویٹ لفٹنگ کرتا ہے، ورک آؤٹ کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہی جسم اسی کا گوشت جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے، اور یہی ہڈیاں جن کے اوپر انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے یہ جسم سے علیحدہ ہو کے بکھر کے رہ جاتی ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک بھی رکھیں، آپ اپنے آپ کو مطہر بھی رکھیں، آپ اپنے آپ کو خوبصورت بھی رکھیں۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ ساتھ ساتھ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنائیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی ظاہری پریزنٹیشن، ظاہری اٹائر کے اوپر تو بہت توجہ دیتے ہیں کہ برانڈڈ پرفیوم ہونا چاہیے، برانڈڈ کپڑے ہونے چاہیے، برانڈڈ رسک ہونے چاہیے ہمارے پاس، برانڈڈ جوتے ہونے چاہیے ہمارے پاس، برانڈڈ ساکس ہونے چاہیے، برانڈڈ بیلٹ ہونی چاہیے، ہم برانڈز کے پیچھے دوڑتے ہیں، اپنے جسم کو برانڈ سے سجانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک انسان کے اندر کا برانڈ ہے، اگر آپ اندر سے برانڈڈ نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ بربادی آپ کا مقدر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اندر سے برانڈڈ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے باطن کو صاف کریں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو باطن کے اندر خبث ہوتا ہے اس خبث کو انسان کو نکالنا چاہیے، باطن کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، باطن کے اندر مکاری نہیں ہونی چاہیے، باطن کے اندر مکر و فریب نہیں ہونا چاہیے، باطن کے اندر جالسازی نہیں ہونی چاہیے، باطن کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، باطن کے اندر کرپشن نہیں ہونا چاہیے، باطن کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، باطن انتہائی چمکدار اور صاف ہونا چاہیے، باطن اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے دے دیا اس پر شکر ادا کر دیا اور جو اللہ نے نہیں دیا اس پر توکل کر دیا۔ ظاہری حسن کی بات تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، ڈیٹاکس بوٹاکس کی بات کی جنید بھائی نے، اور بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے کہ جتنا کام ہم اپنے ظاہری حسن پہ کر رہے ہیں اتنا ہم اپنے باطن پہ کرتے ہیں، اور کیونکہ جس طرح ہم برانڈز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی شخصیت کو جو ہے نا وہ مولڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کفن تو برانڈڈ نہیں ہوتا ہے، جانا ہم نے اسی مٹی میں، اسی ان برانڈڈ مٹی میں، تو کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ ہمارا باطن اتنا سٹرونگ ہے، ہم تیار ہیں؟ یہ بہت اچھا آج کا سوال۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کی آگہی دینی بھی بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم ڈسکس کریں گے زندہ معاشروں کی یہی ایک سب سے بڑی مثال ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو کم اینڈ برنگ دوز ایشوز، اور اس کی آگہی گاہے بگاہے دینا۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بصیرت اور بصارت یہ دونوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں، اگر ان کے لفظی معنی میں جائیں تو وہ دیکھنے کے ہی معنی ہیں، لیکن بصارت میں آپ دیکھتے ہیں مادی زندگی کو، مادی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بصیرت میں آپ دیکھتے ہیں اندر کی لائف، یعنی کہ آپ کے اندر کیا ہے، یعنی اس میں مادیت بالکل نہیں آتی۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، اور بصیرت میں آپ مومن ہوتا ہے جو اس کی بات کرتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو خدا کے اس ایویلیویشن کے جو ہمارا ایک ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے۔ ایوری انڈیویجول از ویری اسپیشل، ہر انسان اپنی شناخت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جو آنا ہے یہاں پہ وہ اپنی شناخت کو، بلکہ میں انڈیویجول کی بات نہیں کرتی بلکہ ایچ اینڈ ایوری پارٹیکل، جو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ ایچ اینڈ ایوری سیل اپنی آئیڈینٹی کو زندہ رکھتا ہے، اس آئیڈینٹی کی اپنی جو جسے کہتے ہیں نا اپنی بریتھ ہے، اس بریتھ کو صاف کرنے کے لیے اس کو اپنے انر کو صاف کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ کے اندر سے وہ تمام جن کی ابھی بات کی ہے ہمارے کراچی سے ہمارے جنید صاحب نے، تو وہ میں سمجھتی ہوں انہوں نے بہت اچھا اس کا آغاز کیا۔ اب اس میں ساری چیزوں میں ہمیں ہر چیز میں بیلنس رکھنا ہے، لیکن اب کرتے ہم کیا ہیں کہ ہم کوئی بھی ایکشن کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے۔ اسی لیے دیکھیں ہماری یہ جتنی بھی ہم اپنی آؤٹ فٹس اچھے بنا لیں، ہم اپنے کچھ بھی برانڈڈ جن کا انہوں نے ذکر کیا وہ سب بھی کر لیں، لیکن جب تک ہمارے پاس وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایویلیویشن جو ہوگی ڈے آف ججمنٹ، وہ ہماری ان چیزوں سے نہیں ہوگی کہ ہاؤ گڈ وی لک، ہماری پیرنٹس جو ہماری فینو ٹائپ ہے وہ کتنی ہوگی، ہماری جینو ٹائپ جو ہے نا دیٹ ول برنگ اپ،
اسی کی ایویلیوشن ہوگی. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم خرم. السلام علیکم. جی خرم, کیسے ہیں آپ, کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی شکر ہے, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات خوبصورتی ہوتی ہے اس پر انسان اتنا ناز و نخر اور غرور کیوں کرتا ہے اس پر؟ ٹھیک ہے, یہ جو ناز اور نخرہ اور غرور ہے جنید بھائی انسان کے اندر ہے, جبکہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے, ایک ذرے کو ہلانے کا بھی اختیار نہیں ہے, لیکن یہ غرور, تکبر, تن کر چلنا, اکڑ کر چلنا. آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ استعمال کیا تھا میری بات کے بعد, اور میں وہیں سے بات کنٹینیو کر رہا ہوں جی, کہ کفن جو ہے وہ برانڈڈ نہیں ہوتا. اصل میں ہماری جو اوقات ہے نا, اوقات, ہماری اوقات فقط ایک گھونٹ پانی پینے اور ایک گھونٹ پانی نکالنے سے زیادہ نہیں. ہماری اوقات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے نا, دماغ جسے ہم مرکز سمجھتے ہیں اپنی تمام تر سازشوں کا اور ترقیوں کا, اس دماغ کی اگر ایک تار ہل جائے نا, ایک تار, صرف ایک تار ادھر سے ادھر ہو جائے, تو ہم کالے کو گورا کہنا شروع کر دیں اور گورے کو کالا کہنا شروع کر دیں. ہم انسان کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہوں گے, پہچاننے کو تیار نہیں ہوں گے. ہماری حقیقت یہ ہو جائے گی کہ لوگ ہمیں پیچھے سے تھپڑ مار کے جائیں گے اور ہم ادھر ادھر مجنونوں کی طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ہماری اوقات یہ ہے. معاملہ یہ ہے صاحب کہ انسان اصل میں غفلت کے اندر ہے, ہم سب غفلت کے اندر ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے, یہ دنیا سب کچھ ہے, اس کی آسائشیں, اس کی رنگینیاں, اس کا حسن, اس کا جمال سب کچھ ہے. میں نے پہلے جملہ عرض کیا, اللہ تعالیٰ خوبصورت بننے سے انکار نہیں کرتا, وہ خود حسین ہے, خود جمیل ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری حقیقت کیا ہے. انسان کا حسن ڈھل جاتا ہے, انسان کا حسن مان پڑ جاتا ہے. جو عورت بڑی حسین نظر آتی ہے ایک وقت میں, کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ عورت دیکھنے میں پسند نہیں آتی. جو مرد بڑا وجیح نظر آتا ہے, جس کو اپنی وجاہت پر, اپنے جسم پر بڑا ناز ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اس کے چہرے پہ جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کی کمر جھک جایا کرتی ہے, اس کی ہڈیوں کے اندر ذوف آ جاتا ہے, جسم میں ذوف آ جاتا ہے. وہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کھڑے ہو کر جو ہے نماز ادا نہیں کر سکتا اور جھک کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتا. انسان کی اوقات یہ ہے, انسان کی اوقات یہ ہے کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے, رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا. آج آپ دیکھ لیجئے صاحب, ہر شخص جو ہے وہ فیشن میں لگا پڑا ہے, مرد بھی جو ہے وہ عورتوں جیسے بن رہے ہیں, عورتیں اس سے آگے چلی گئی ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے میں حسین نظر آؤں, خوبصورت نظر آؤں, اور اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اندر کے حسن کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. لیکن کہا کیا جاتا ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. بے شک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے, تماشا اسے ہم نے بنا دیا ہے. جسم فنا ہو جاتا ہے, آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, کہ جسم فنا ہو جاتا ہے, انسان کے جو باطن کے حسن ہوتا ہے اور اس کی خوشبو ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ فضاؤں میں رہتی ہے اور وہی زندہ رہتی ہے. باطن روشن ہوتا ہے تو تاریخ روشن ناموں سے یاد رکھتی ہے, اور باطن میں اگر کھوکھلا پن ہو تو پھر تاریخ آپ کو فراموش کر کے آگے نکل جائے گا. بالکل, ظاہری حسن والے وہ کہتے ہیں نا کہ جناب ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا, اور پھر جیسے جنید بھائی نے بات کی کہ جب عمر ڈھل جاتی ہے تو پھر وہ حسن والے لوگ جو ہیں وہ شاید ہم انہیں یاد بھی نہیں رکھتے, ذکر بھی نہیں ہوتا, یا کر بھی لیں تو بہت کم. لیکن جن کا باطن اسٹرانگ ہوتا ہے, جن کی پرسنالٹیز اسٹرانگ ہوتی ہیں, جنہوں نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. جنید بھائی, ظاہری خوبصورتی کے لیے ٹولز ہمیں پتہ ہے نا کہ جناب میک اپ لگا لیا, اچھے کپڑے پہن لیے, فلانا کر لیا, دھماکہ کر لیا. یہ باطنی خوشی, باطنی خوبصورتی, باطن اسٹرانگ کرنے کے ٹولز کیا ہیں؟ دیکھیں بہت آسان سی بات ہے. ایک گندگی کا ڈھیر ہے, بے انتہا کچرا وہاں پر رکھا ہوا ہے. یوں سمجھ لیجئے ایک کچرا کنڈی ہے, وہاں پہ بے انتہا ڈھیر رکھا ہے کچرے کا. مجھے بتائیے کہ وہاں سے تعفن اٹھے گا یا خوشبو اٹھے گی؟ یقیناً ہر آدمی جانتا ہے کہ وہاں سے تعفن اٹھے گا. اور کوئی بھی پاکیزہ شخص, مطہر شخص اس گندگی کے ڈھیر کی طرف نہیں جائے گا. جانا تو چھوڑیے صاحب, اس کے پاس سے گزرنا پسند نہیں کریں گے, کیونکہ اس کی بدبو کو ہم جو ہے برداشت نہیں کر سکتے. اسی طرح سے انسانی وجود میں
باطن کے اوپر جب گناہوں کی گندگی کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے نا، جب گناہوں کی غلاظت کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، جب گناہوں کی غلاظت کی تہ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور تہ جم چکی ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر کتنے ہی بہترین سے پرفیومز چھڑک دیں، بہت ہی بہترین سا اس کو لباس پہنا دیں، بہترین سے جوتے پہنا دیں، بہترین اٹائر اس کا بنا دیں، اس کے جسم کے اوپر خوبصورتی کے لیے بہت کچھ کر دیں، آپ جب تک اس گندگی کے ڈھیر کو صاف نہیں کریں گے انسان کا وجود صاف نہیں ہوگا. اس کو کتنا ہی آپ خوشبودار کر لیجئے، وہ خوشبو جو ہے بر وقت تو آپ کو لگے گی، لیکن وہ سمجھ لیجئے کہ قلیل وقت کے لیے ہوگی، اس کا طویل اثر نہیں ہوگا. طویل اثر اس کا اس وقت ہوگا، یا دائمی اثر اس وقت ہوگا کہ جب آپ اس گندگی کو اسکریچ سے صاف کریں گے. انسانی وجود کا مسئلہ بھی یہی ہے صاحب. دیکھیں بروز محشر جب نامۂ اعمال تولے جائیں گے نا، تو اس میں جو سب سے زیادہ بھاری شے ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا انسان کا. آپ کتنے ہی حسین ہو جائیں، کتنے ہی خوبصورت ہو جائیں، کتنے ہی خوبصورت شخصیت سے مل لیں، وقتی طور پہ تو وہ آپ کو مروب کر دے گی کہ کیا خوبصورت شخصیت ہے، کیا بہترین لباس ہے، کیا اٹائر ہے، کیا باڈی ہے، کیا جناب چلنے پھرنے کا انداز ہے، وہ وقتی ہوگا. لیکن جس وقت وہ منہ کھولے گا نا، منہ کھولنے کے بعد بتائے گا کہ اس کی زبان سے لوگوں کے لیے نفرت کے نچتر نکل رہے ہیں یا محبتوں کے پھول جڑ رہے ہیں. کیونکہ مولا کائنات کا فرمان ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تم کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ. انسان جب تک حسن اخلاق کے لبادے کو اپنے اوپر نہیں اوڑھے گا، غیبتوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرے گا، حسد کو اپنے آپ سے دور نہیں کرے گا، یہ جو لالچ اور حرص کا عنصر ہے کہ جس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جب اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کرے گا، جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا اور وہ ثواب کو ثواب نہیں سمجھے گا، جب نیکی کو نیکی کے طور سے نہیں لے گا، برائی کو برائی کے طور سے نہیں لے گا، جب اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، میں سب کچھ کر لوں، کتنا ہی حسین و جمیل ہو جاؤں، مجھے ایک دن مرنا ہے، میرے جسم میں ذوف آنا ہے اور مجھے قبر میں اتار دیا جائے گا، اور جو تختی لگائی جائے گی اس تختی پر یہ نہیں لکھا جائے گا کہ یہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، بڑے جاذب نظر تھے، لوگ ان کو دیکھ کر ان کے حسن کے اوپر فریفتہ ہو جایا کرتے تھے، جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ ان کے حسن کی وجہ سے ڈھیر ہو جایا کرتے تھے، بلکہ اس کتبے پہ صرف آپ کا نام لکھا ہوگا. اور جب آپ اتارے جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے باطن سے جڑے ہوئے اعمال جائیں گے، اچھے ہوں گے. بات وہی ہے نا جنید بھائی کہ جب ہم یاد رکھیں گے کہ ہم نے اس مٹی میں جا کے ملنا ہے، دوزخ کے پھر سمجھ لیجئے گڑوں کو بالکل مٹی میں جا کے ملنا ہے، ہماری بنیاد ہی وہی ہے، تو وہیں سے تمام جو برائیاں ہیں ان کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا.